ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کے انہیں سے یہ گفتگو کر رہا تھا کہ کراچی جو ہے ایک بقول اگر اس کی طرف جائیں تو 1.5 کروڑ کی 2 کروڑ کی آبادی دکھاتے، لیکن 3-3.5 کروڑ کی آبادی کو تو سب کے سب یہ کہتے ہیں۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال تعدیر جو ہے اس وقت کس حوالے سے پریشان ہے؟ کے الیکٹرک کے حوالے سے، جیسے میں نے اپنی انٹرو میں بھی کہا کہ پانی، گیس، بجلی، اسٹیٹ کرائم، لا اینڈ آرڈر سب کی سچویشن ہے۔ بلاول صاحب نے تو ایک سیٹسفیکشن کا کہا کہ بھائی تنبیہ بھی کی سب کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس تنبیہ سے کوئی بہتری کی صورت آئے گی یا صرف باتیں تک ہی محدود رہے گا سارا معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے ایک ہی سوال میں کئی سارے سوال کر دیے۔ میں اے پی آر کی بات کروں یا پھر سندھ گورنمنٹ کی، تو میرے خیال ہے پہلے ابھی جب یہ موضوع چل رہا ہے تو ظاہر ہے وہ چیئرمین بلاول صاحب کے حوالے سے دیکھیں، کراچی کے اندر آپ نے کہا، میں یہ سمجھتا ہوں 3.5 سے 4 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے اور یہ منی پاکستان ہے۔ اس میں چاروں صوبوں سے لوگ آ کے اپنے بچوں کا روزگار کماتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ سندھ کا دارالخلافہ بھی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 70 سے 72% ریونیو وفاق کو ادا کرتا ہے اور 90 اور 95% ریونیو سندھ گورنمنٹ کو بھی ادا کرتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت اسے اون تو کرتی ہے، اسے اون کرتی ہے، دعوے دار بنتی ہے، لیکن سر اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہے۔ کے الیکٹرک کا جو ظالمانہ نظام آپ نے سب دیکھا ہوا ہے، پچھلے کئی دہائیوں سے ہم آپ کے پروگرام کے اندر بھی بیٹھ کے یہ بات کہتے رہے اور ہم یہ کہتے رہے کہ کے الیکٹرک کو لگامیں ڈالی جائیں، اور اگر کے الیکٹرک کو لگامیں نہیں ڈال سکتے تو خدا را پھر اس کو دفن کر دیں، اس کو ختم کر دیں۔ ہمارے 7 ڈسٹرکٹ ہیں، 7 پروینس ہیں، جو اپنی جو ہے کمپنی 7 کمپنیز لا کے بٹھا دیں، ان کو کمپٹیشن میں لگائیں، قوم کو تو کوئی فائدہ دے نا۔ آپ پچھلے 70 سال سے لوگوں کو دے کیا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں دیتے، ارے بھائی آپ کہتے ہیں ہر چیز میں، یعنی کہ پاکستان کے اندر یہ واحد شہر ہے کراچی جو کہ ہر چیز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے اور اسی شہر کو نظر انداز کیا تھا۔ ابھی چیئرمین صاحب نے جو بات کی ہے، بلاول صاحب نے بڑی خوشائن بات ہے، اللہ کرے ان کی کیبنٹ میں ان کو کچھ نظر آیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کراچی سے لے کے سندھ تک اس کو دیکھیں، تو بالکل دیکھنا چاہیے۔ اگر ایک پاکستان کی ایک بڑی جماعت ہے، اس وقت تو صدر پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب ہے، تو بالخصوص انہیں تو کراچی کو جو ہے دوبارہ سے ایسا کھڑا کر دینا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ پوری دنیا کے اندر کہ دوبارہ کراچی کا ایک نام نظر آ رہا ہے، تو کراچی میں ان کو ایک اسٹرکچر ان کو صحیح کرنا ہوگا، ان کو اپنی پالیسی میں حکمت عملی چینج کرنی ہوگی، ان کو اپنے کام سے اپنے آپ کو منوانا ہوگا۔ دیکھیں، ہر سیاسی جماعت اس کو آن کرتی ہے، لیکن اب وہ دور آ گیا ہے کہ جو کام کرا ہوا نظر آئے گا نا، جو کام کرتا ہوا نظر آئے گا گراؤنڈ پہ، سر اسی کو لوگ مانتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو جس طریقے سے بات کی گئی اس کی کیا کہتے ہیں کاؤنٹر چیکنگ ہوگی، جیسے انہوں نے کہا کہ دیکھیں، امید تو ہے اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے، لیکن اگر نہیں ہوگی تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی، میرے جیسا بزنس کمیونٹی کا جو چیئرمین ہے، وہ میں کراچی سندھ تاجدار کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، مرکزی تنظیم تاجدار پاکستان سے ہی میرا تعلق ہے، تو مقصد یہ کہ جب ہم یہ تمام چیزوں پہ نظریں رکھتے ہیں تو عوام کا جو حال ہے وہ بہت برا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم ہر چیز کے اندر تنخواہیں تو آپ ہمیں دے رہے ہیں 30 سے 35 ہزار روپے ایک عام آدمی مزدور کو ہے، اور جو ہمارے پہ جو بم ڈالا ہوا ہے وہ یا تو بجلی کا بل بھر دے یا گیس کا بل بھر دے یا پھر اپنے بچوں کے لیے روزگار کما لے۔ اچھا، پھر بدقسمتی یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے میری ایک معتبانہ گزارش ہوگی کہ خدا را یہ تمام فیکٹریز کے صاحبان کو، آنرز کو، سی اوز کو میسج کرائے، یہ ٹھیکیداری نظام کو ختم کیا جائے، ان کو باقاعدہ پکا کیا جائے تاکہ ان غریبوں کو الاؤنس بھی مل سکے اور ان کے تمام الاؤنس بھی مل سکیں۔ تو یہ تمام چیزیں مراد ایک جوان آدمی سے لے تو لیتے ہیں، جب وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اس کا کوئی سہارا بھی نہیں ہوتا۔